سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. کون سی مسجد اقصی؟ جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے مبارک کر دیا، برکت دے دی. وہ مبارک کیوں کر دیا؟ مسجد تو یہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. قرآن کہتا ہے وہ مسجد اقصی جس کے بارکنا حولہ، یہ نہیں فرمایا وہ مسجد اقصی جو مبارک ہے، یہ نہیں فرمایا وہ مسجد اقصی جو مبارک ہے. وہ تو مبارک ہے ہی، کوئی شک نہیں، مگر یہاں نہیں فرمایا. فرمایا وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کی زمین مبارک ہے، ارد گرد ماحول کو مبارک کر دیا. تو خدا کا گھر تو یہ تھا جسے مسجد اقصی کہا، قبلہ اول. تو خدا کا گھر تو یہ، اور فرما رہا ہے کہ برکت دی ارد گرد کی زمین کو. تو خدا کا گھر تو وسط میں تھا، ارد گرد برکت والا کیوں ہو گیا؟ وہاں پیغمبروں کے گھر تھے، وہاں پیغمبروں کے گھر تھے. اب بات کو سمجھے. اور گھر تھے، مسکن تھے اور مدفن تھے. پیغمبروں کے مسکن تھے اور پیغمبروں کے مدفن تھے، ان کے گھر تھے اور ان کے مزار تھے. تو فرمایا وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے مبارک کر دیا. گویا رب کائنات کی شان دیکھے کہ مسجد اقصی کا بھی تعارف اس مقام پر نبیوں کے مسکن و مدفن کے حوالے سے کروا رہا ہے کہ ان کے قدموں سے ارد گرد کی زمین برکت والی ہو گئی. تو آپ نے اندازہ فرمایا کہ یہ جو برکت ہے وہ زمین کو ملے. میں نے تو چند ہی ابھی تک برکت کو صرف قرآن مجید سے لیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات قرآن مجید کے ہیں، مگر اتنی بات کے لیے کافی ہے. تو یہ بات طے کرنا مقصود تھا کہ برکت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات بس اتنی بات، برکت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو برکت جب اللہ نے رکھی تو اس لیے رکھی کہ لوگ برکت حاصل کریں. تو برکت حاصل کرنے کو تبرک کہتے ہیں. دوائی اس لیے اللہ نے بنائی کہ لوگ شفا پائیں. دوائی اس لیے بنائی کہ لوگ شفا پائیں. برکت اس لیے بنائی کہ لوگ حاصل کریں. تو اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی، اور اس برکت جو اللہ نے رکھی کس کے لیے رکھی؟ اپنے لیے. وہ تو خالق ہے برکت کا، وہ تو برکتوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تو حاجت مند کسی برکت کا نہیں ہے، وہ تو خود برکتیں دینے والا ہے. تو جو برکت رکھی تو کس کے لیے رکھی؟ اپنے بندوں کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندوں کے لیے برکت رکھے اور ساتھ حکم کرے کہ برکت حاصل نہ کرنا؟ تبرک جائز نہیں، برکت جائز ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ برکت تو جائز ہے چونکہ قرآن سے ثابت ہو گئی، سو تبرک جائز نہیں. تو یہ تو پھر مذاق بن گیا، یہ تو مذاق بن گیا. تو جب اس نے برکت رکھی ہے اس لیے رکھی ہے جعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں جاؤں برکتیں لیتا جاتا ہوں لوگوں کے لیے. لہذا پہلا تصور ذہن میں رکھ لیں کہ برکت کسی ایک تصور میں محدود نہیں. بہت سے رنگ ہیں برکت کے، بہت سے طریقے ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں اور حیتیں ہیں. اور ہر برکت کی شے سے تبرک یہ مقصود قرآن ہے، یہ منشأ الہی ہے. ابھی سنت اور حدیث کی بات تو کی نہیں، وہ تو ایک طویل مضمون ہے. اب ان برکتوں والی رات میں سے ایک رات برکت کی یہ ہے جس میں آج ہم بیٹھے، جس میں ہم آج. اب اس کو میں حدیث پاک سے بیان کروں، یہ خیال کا ازالہ ہو جائے. بعض لوگوں کا خیال کہ یہ 15 شعبان کی رات بعض لوگوں نے خود گھڑ رکھی ہے، یہ خیال ہے کہ نہیں بعض؟ اور اس کی جی ہے کہ نہیں یہ خیال؟
اس کی کوئی حدیث صحیح میں فضیلت نہیں آئی. ہمارے ہاں ایک نقص ہے، اگر ہمارے علم میں کوئی چیز نہ ہو تو ہم اس کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. ایسا نہیں چاہیے یہ کہ مجھے معلوم نہیں. جب آپ کو معلوم نہیں تو پھر طریقہ یہ ہے، انکار طریقہ نہیں ہے، استفسار طریقہ ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو. اور یہ نہیں فرمایا اہل علم سے پوچھ لو. ایک خاص نقطہ اس میں الگ، اس کے کئی نکات ہیں مگر میں اس میں سے ایک خاص بتانا چاہتا ہوں. اہل علم اور اہل ذکر میں فرق کیا. یہ نہیں فرمایا اگر معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون نفی علم کی ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو چاہیے تھا نا کہا جاتا کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو. جس چیز کی نفی ہے تو اسی کے صاحب سے پوچھنا چاہیے نا. اگر تمہیں علم نہیں تو صاحب علم سے پوچھ لو. یہ نہیں فرمایا. فرمایا تمہیں علم نہیں تو کسی صاحب ذکر سے پوچھ لو. اب اس کے بہت نکات ہیں، معارف ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت. صرف ایک نقطہ جو ریلیونٹ بتاتا ہوں. صاحب علم کی طرف اس لیے نہیں بھیجا کہ علم اور ذکر میں فرق ہے. علم کہتے ہیں فقط جاننا، بعد میں یاد رہے یا نہ رہے. جاننا بے شک بھول جانا وہ علم ہے. تو علم ہونا اس بات کو لازم نہیں کہ یاد بھی رہے گا. بھول گیا تو گویا صاحبان علم بھول سکتے ہیں، بھولتے رہتے ہیں. اس لیے ادھر نہیں بھیجا کہ ایک تو تمہیں معلوم نہیں، دوسرا بھولنے والے کے پاس چلے جاؤ. تو باری تعالیٰ کدھر جائیں؟ اہل ذکر. ذکر کہتے ہیں یاد کو. واہ واہ. ذکر کہتے ہیں یاد کو. تو فرمایا اگر علم نہیں تو ان سے پوچھو جنہیں یاد ہے. جنہیں یاد ہے، جنہیں یاد ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لو آج شعبان کی شب ہے، یاد بھی بتا دوں کہ یاد بھولے بغیر نہیں ہوتی. یاد بھولے بغیر کامل نہیں ہوتی. آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہو گئی کہ یاد بھولے بغیر کامل نہیں ہوتی؟ ارے جو ہر کسی کو یاد رکھے اس کی یاد کامل نہیں ہوتی، اور جو ایک کو یاد کرے باقی ہر شے بھول جائے اس کی یاد کامل ہوتی ہے. جو محبوب کو یاد رکھے اور ما سوى المحبوب کو بھول جائے، جسے ایک کا ذکر ہو یاد رہے باقی ہر شے کا نسیان ہو جائے، تو جو ایک کی یاد کرے ہر شے کو بھول جائے اس کی یاد کامل ہوتی ہے. اس کامل کو اہل ذکر کہا. ان سے پوچھ لو کہ جو اس ایک کو یاد رکھتا ہے باقی ہر شے کو بھول جاتا ہے. اور یہی معنی ہے انسان کا. کیا یہی معنی ہے؟ انسان بھی اس یاد کے بغیر انسان نہیں بنتا. جو لفظ انسان ہے اہل لغت نے، بعضوں نے کہا یہ ناسیہ سے ہے، نسیان سے بنا ہے. بعضوں نے کہا یہ نسیان سے بنا ہے. تو مانا ہے انسان وہ جس سے بھول چوک ہو جائے، جو بھول جائے وہ انسان ہے. بعض ائمہ لغت نے کہا نہیں، یہ انس سے بنا ہے، آنا سا. تو انسان وہ ہے جسے انس ہو، جسے محبت ہو، وہ انسان ہے. جو کسی سے مانوس ہو، جسے کسی سے محبت ہو، وہ انسان ہے. بعضوں نے کہا نہیں، جو بھول جائے وہ انسان ہے. میں کہتا ہوں دونوں سچے ہیں. کیا؟ دونوں سچے ہیں. کیونکہ انسان بھولنا بھی ہے اور چاہنا محبت بھی ہے. اس لیے کہ محبت نسیان کے بغیر کامل نہیں ہوتی. جو بندہ محبوب کو یاد رکھے، اور بات ہو رہی تھی، اور محبوب کے غیر کس کو بھی یاد رکھے، وہ انسان نہیں ہوتا. وہ یاد محبت کامل نہیں رہتی.
محبت کامل اس وقت ہوتی ہے کہ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبب، اس محبت میں کوئی اتنا مستغرق ہو، اتنا فنا